نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ معزز حاضرین، آج ہم عزیز بیٹے کاشف نواز کے سارے ثواب کے لیے کل خانی کی اس محفل میں حاضر ہیں۔ اس غم میں صدمے کے موقع پر اس کے والد گرامی حاجی حافظ حق نواز صاحب، اس کے بھائیوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ ہم سب اظہار ہمدردی کے لیے، اظہار غم کے لیے، تعزیت کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ بیٹے کے ساتھ، ایک نوجوان بھائی کے ساتھ، باپ ماں، بھائیوں کا، بہنوں کا، اہل خانہ کا کسی کے بچھڑ جانے پر صدمہ ایک فطری امر ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے کہ اس نے موت اور حیات کا ایک نظام بنایا ہے۔ اس جہان میں آنے کے لیے جو نظام اللہ نے بنایا ہے اس سے ہم سب آگاہ ہیں، خبردار ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کائنات میں مجھ سے پہلے میرا باپ آیا، باپ سے پہلے دادا آیا، دادا سے پہلے پردادا آیا، پردادا، پھر دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا۔ آنے کی ترتیب سب کو پتہ ہے، لیکن جانے کی ترتیب کا پتہ نہیں ہے۔ باپ موجود ہے، اپنے لختے جگر اور اپنے ہی بیٹے کا جنازہ اٹھا کے جا رہا ہے۔ دادا موجود ہے، پوتے کا جنازہ سامنے اٹھ رہا ہے۔ جانے کے لیے اللہ رب العزت نے جو ترتیب رکھی ہے وہ جانتا ہے کہ کیا ترتیب ہے، اس لیے کہ موت اچانک آنے والی چیز ہے، اور قیامت کا ایک نقشہ دکھایا گیا ہے کہ قیامت بھی اچانک آئے گی۔ جس طرح موت کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو ہر دم ہمیں موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ موت وہ تو آنی ہے۔ فرمایا اینما کنتم یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم قلعے بند ہو جاؤ، چھپ جاؤ جا کر، لیکن موت تمہیں وہاں بھی ڈھونڈ لے گی، تلاش کر لے گی۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کی ضرورت ہے۔ اور جتنا تعلق جو ہوتا ہے، محبت کا تعلق جو ہے، اس میں بھی ایک فطری بات ہے۔ محبت جو ہے باپ سے بھی بڑی ہوتی ہے، دادے سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جتنی دادے کو پوتے سے محبت ہوتی ہے، جتنی باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ اس لیے کہ محبت جو ہے اوپر سے نیچے آتی ہے، نیچے سے اوپر نہیں جاتی۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، اوپر سے محبت جاتی، اوپر جاتی،
اس لیے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، محبت نیچے تقسیم ہوئی، آگے اولاد میں، بیٹوں میں، پوتوں میں، آگے۔ اس لیے رشتہ جو ہے، باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے بیٹے کے ساتھ، لیکن دادے کو پوتے کے ساتھ اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو یہ محبت کا سلسلہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جب مصیبت اللہ بھیجتا ہے، اور یہ بھی اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ مصیبت جو ہے کافر اور مومن میں، حضور نے فرمایا یہ فرق یہ ہے کہ کافر کو مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا، لیکن ایماندار جو ہوتا ہے، فرمایا ایماندار کی جو تکلیف میں پہنچاتا ہوں ایماندار کو، اگر وہ اس پر صبر کرے، اگر شکر کرے، تو پھر کیا ہوتا ہے، میں اس تکلیف پر بھی اس کو اجر اتنا عطا کرتا ہوں کہ اس کے درجے بڑھا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک کانٹا چبھا ہے، کسی کو کانٹا چبھ جائے اور اس کانٹے چبھنے پر اس کے منہ سے آواز نکلے، ہائے، آ نکلے، اس آ پر بھی اللہ پاک کتنے ہی اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ کسی کو بخار ہو جائے، حضور نے فرمایا بخار ہو تو اس کو برا بھلا نہ کہو بخار کو، بلکہ بخار چونکہ پورے جسم میں سرایت کرتا ہے تو فرمایا وہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، اور کافر کو تکلیف ہی تکلیف ہے، درد اس کو فائدہ کچھ نہیں ہے۔ ایماندار کے لیے اگر اس کی تکلیف پہنچتی ہے، حضور نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، کہ ساری کائنات میں نبی افضل ہے، تو اللہ رب العزت نے نبیوں کو سب سے زیادہ بھی تکلیفیں عطا فرمائی، نبیوں کو دکھ پہنچا ہے، تکلیفیں پہنچی۔ بھئی آپ دیکھیں کتنے ہم نبی تھے جن کو زندہ ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کو چیرا گیا، ان کو قتل کیا گیا، ان کو اذیتیں پہنچائی گئیں۔ فرمایا شد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبت جو ہے اللہ نے نبیوں کو آتی، ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبیوں کے قریب ہوتا ہے اس کو زیادہ بھی تکلیفیں آتی، پھر اس کو آگے تکلیفیں آتی۔ اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے مصیبت اور بلا کی دستار فضیلت بھی ہمارے آقا کی سر اقدس پر سجائی گئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ حاضرین محترم، ان مواقع پر ہمیں دیکھیں کہ ہمارے دین نے ہمیں کیا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، حضور کی اسوہ حسنہ سے ہمیں ہمارے لیے کیا ملتا ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس کی زندگی میں بھی اس کا احترام ہے ایک دوسرے کا، کہ مومن دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کا پیار اور تعلق اور محبت ہونا چاہیے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو فرمایا کہ ایماندار فوت ہو جائے تو پھر بھی اس کی عزت اور تعظیم کرو، پھر بھی تکریم کرو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دین کتنا پیارا ہے ہمارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر بچے کی ولادت سے لے کے وفات تک، وفات سے لے کر قبر میں جانے تک، قبر میں جانے سے لے کر میدان معاشر میں اٹھنے تک، اور میدان معاشر سے اٹھ کر جنت میں جانے تک حضور نے ہر مرحلہ بیان کر دیا۔ اتنے پیارے ہمارے نبی، اتنے کریم نبی کہ زندگی کی ہر موڑ پر ہمیں سبق دیا۔ بچہ پیدا ہو، دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے، بائیں کان میں تکبیر کہی جائے۔ میرے آقا کی یہ سنت ہے، جب آپ کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بڑے بیٹے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد جب چھوٹے صاحبزادے امام حسین پیدا ہوئے، حضور نے جا کے ان کے کان میں اذان اور تکبیر کہہ کر امت کے لیے اس کام کو سنت بنا دیا۔ اب اذان کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اذانیں ہم کہتے ہیں، فکر غیروں کو پڑ جاتا ہے۔ یہ مسلمان کرتے کیا ہیں؟ ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر کان میں کچھ پڑھنا شروع کر دیتے۔ ماہرین نفسیات کی ٹیمیں بیٹھی، ریسرچ کی کہ یہ مسلمان کیوں ایسا کرتے ہیں۔ مدتوں تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ جب بچہ پیدا ہو، پہلی آواز جو بچے کے کان میں جاتی ہے، مرتے دم تک اس آواز کا اثر نکلتا نہیں ہے۔ آنے والے بچے کو پیغام دیا جاتا ہے کہ آنے والے بچے
تو عام بچہ نہیں، تو رسول اللہ کا غلام بچہ ہے۔ تیرے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں کہہ کر بتایا جاتا ہے کہ بچے اس عقیدے کو بھولنا نہیں ہے اور سب کچھ بھول جا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا ہی سیاہ کار کیوں نہ ہو، کبھی مسجد میں نہ گیا ہو، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا مسئلہ آئے تو وہ گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی اس کا خون کھول اٹھتا ہے۔ کیوں کہ اس کی پہلی آواز اس کے کان میں یہ گئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آنے والے بچے تو رسول اللہ کا امتی اور غلام بچہ ہے۔ لوگوں نے اس پر بڑی تحقیق کی کہ کتنی عمر کا بچہ ہو تو اس کو پڑھانا شروع کیا جائے، تعلیم کا آغاز کتنی عمر میں کیا جائے۔ پرانے دور کے اندر یہ بڑی عمر کے جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں، بلکہ اس سے بھی اب تو وہ دور بہت پرانا جو دور تھا، بڑی بڑی عمر کے بچے جو ہے وہ اسکول میں داخل ہوتے تھے۔ پرائمری کے اندر ہی بڑی بڑی عمر کے بچے جو ہیں وہ 10 12 سال کے بچے جو ہیں وہ پرائمری میں پڑھتے ہوتے۔ پھر دور آیا، لوگوں میں شعور پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بچہ جو ہے وہ 5 سال کا ہو تو اس کو اسکول بھیجیں۔ اور دور ترقی کا ہے، انہوں نے کہا نہیں 4 سال کا بچہ ہو تو اس کو اسکول بھیجیں۔ اور ترقی ہوگی، لوگوں کا نہیں 3 سال کا ہو تو اسکول بھیجنا شروع کر دیں۔ لیکن 14 صدیاں پہلے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ادھر بچہ پیدا ہو، ادھر کان میں اذان اور تکبیر کہہ کر اس کی تعلیم کا آغاز کر دیا۔ بچہ پیدا ہوا، مولانا عمران صاحب کو بلا کر لے کے، مولانا آئیں اس کے کان میں اذان کہہ دیں۔ مولانا گئے، حضور کی سنت پوری کرتے ہوئے دائیں کان میں اذان کہہ دی، بائیں کان میں تکبیر کہہ دی۔ تکبیر کہنے کے بعد، مبارکباد دینے کے بعد یہ گھر سے نکلنے لگے تو ایک چھوٹا سا بچہ اس بچے کی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے بڑے بھول پان میں مولوی صاحب کو کہا، مولانا کہ بابا جی کدھر جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ٹھہر جائیں۔ مولانا نے کہا بھائی مجھے آپ نے اذان کے لیے بلایا تھا، بیٹے میں نے اذان دے دی ہے، اب میں اپنے مسجد میں جا رہا ہوں۔ تو بچہ کہتا ہے بابا کے ساتھ ہم جاتے ہیں مسجد میں تو پہلے آپ جب اذان کہتے ہیں، پھر تکبیر کہتے ہیں، تو اس کے بعد نماز بھی پڑھاتے ہیں، آپ نے نماز تو پڑھائی نہیں اور اذان اور تکبیر کہہ کر آپ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹے ذرا صبر کر، کوئی وقت آئے گا تو تجھے اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن نماز جنازہ پڑھانے لگے، کسی نوجوان کا، کاشف کی طرح کسی نوجوان کا جنازہ تھا، لوگ آئے ہوئے تھے، صفیں بند گئیں، جوتا اتارا، مولانا مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ ایک لڑکا ادھر سے کالج سے چھٹی ہوئی ادھر سے آیا تو پہلی مرتبہ وہ جنازہ اس نے کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا اس کو جنازے میں شامل ہونے کا۔ اس نے دیکھا صفیں بن رہی ہیں، لوگوں نے اعلان ہوا ہے نماز جنازہ نماز جنازہ۔ اب وہ بچہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ جوتا اتار کے مصلی پہ پاؤں رکھنے لگے اور یوں ہاتھ کرنے لگے تو بچے نے آواز دی، ان کا مولانا صاحب شاید آپ بھول گئے ہیں، رک جائیں۔ بیٹے کیا ہوا ہے؟ شاید آپ بھول گئے ہیں اس لیے کہ نماز ہو رہی ہے اور اذان بھی نہیں آپ نے کہی، تکبیر بھی نہیں کہی، بغیر تکبیر اور اذان کے آپ نماز پڑھنے لگے۔ انہوں نے کہا بیٹے جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس کے کان میں اذان بھی آئی تھی، تکبیر بھی آ گئی۔ اذان اور تکبیر کہنا ایک پیغام تھا، ایک پیغام تو یہ تھا کہ تو رسول محمدی بچہ ہے، تو رسول اللہ کا غلام بچہ ہے، اور دوسرا پیغام یہ تھا کہ بیٹے اذان بھی تیرے اوپر آ چکی، تکبیر بھی تیرے اوپر آ چکی، اب اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ نماز کا فکر کا، ایسا دنیا کے اندر مست نہ ہو جانا، اذان ہو تو تکبیر ہو چکی، اور اگلا کام کیا ہے؟ تیرے اوپر کسی وقت بھی جماعت کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ چاند سانسیں منٹ بھی ہو سکتے ہیں، چاند سیکنڈ بھی ہو سکتے ہیں، چاند مہینے بھی ہو سکتے ہیں، کچھ سال بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر تو نے 100 سال بھی عمر پا لی تو جس دیش میں تو نے جانا ہے
اس دیش میں تو 50,000 سال کا ایک دن ہوتا ہے، اس کے حساب سے یہ اتنا ہی وقت ہے، اگر 100 سال بھی عمر ہو جائے تو اتنا ہی وقت ہے آخرت کے لحاظ سے جیسے تکبیر اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان وقت۔ تو آتے ہی یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ آنے والے اللہ رب العزت نے یہ جو موت و حیات کا نظام بنایا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہی ہیں۔ اس نے یہ کیوں نظام بنایا؟ الذی خلق الموت والحیات، قدرتیں تو اس کی بے شمار ہیں۔ آپ گنگناتی ہوئی ندیوں کو دیکھیں، آپ باغوں کی چہک مہک کو دیکھیں، آپ پھولوں کی تراوت کو دیکھیں، کلیوں کی کلیوں کی مہک کو دیکھیں، پھولوں کی خوشبو کو دیکھیں، آسمان کی وسعتوں کو دیکھیں، چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھیں، اور روشنی دیتے ہوئے آفتاب کو دیکھیں، کائنات میں جدھر بھی نظر کریں ہر طرف اللہ رب العزت کی قدرتیں، ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن رب نے فرمایا میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میری قدرت دیکھنی ہو جس کا تم انکار نہیں کر سکتے، کیا الذی خلق الموت والحیات، موت بھی اسی نے پیدا کی ہے، حیاتی بھی اس نے پیدا کی۔ کیوں پیدا کی ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آج کی محفل کا پیغام یہ ہے کہ یہ کیوں پیدا کی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا تو یہ دنیا میں آ کے مست تو نہیں ہو گیا، دنیا میں بھول تو نہیں گیا مجھے، وہ جو وعدہ کر کے آیا تھا، کیا الست بربکم، رب نے پوچھا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں کی دنیا میں سب کی روحوں کو اکٹھا کر کے جلسہ کیا، عالم ارواح میں پوچھا تھا، اور کا جواب کیا آیا تھا؟ بلا، کیوں نہیں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اس وعدے کو جو وعدہ الست میں کر کے آیا ہے، اس وعدے کو بھول تو نہیں گیا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو کان میں اذان کہہ کر اور تکبیر کہہ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ آنے والے یاد رکھنا، اس کو بھول نہ جانا کہ تو محمدی بچہ ہے۔ اب بندہ فوت ہو گیا، جب فوت ہو گیا اسلام نے نظام کیا دیا، ادھر ہمارا پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں پہ ہندو مرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہاں بھی لوگ ابھی شاید موجود ہوں جو جنہوں نے وہ دور دیکھا ہو کہ جب ہندو مر جاتے تھے، کڑال مرتے تھے، تو مرتے کے بعد ان کو کیا کرتے ہیں؟ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی جتنا بڑی دولت کا مالک ہوتا ہے، جتنا کوئی بڑا شخص ہوتا ہے، کوئی وزیر اعظم ان کا مر جائے تو سندر کی لکڑی لے کے آتے ہیں، گریوں کے ٹھوکرے لے کے آتے ہیں، بادام لے کے آتے ہیں، ان کے اندر رکھ کر اس کو جلاتے ہیں۔ عام بندہ ہو تو چتا بنا کے لکڑیوں کے اندر اوپر تیل چھڑک دیتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، پھر اپنے ہی بھائی کو، اپنے ہی بیٹے کو، اپنے ہی باپ کو، ماں اپنے ہی لختے جگر کو جلتا ہوا، اکڑتا ہوا، اس کی کھوپڑی کو پھٹتا ہوا، یہ سارے قریب منظر دیکھتے ہیں۔ اور آگے چلے جائیں، جاپان والوں نے ترقی کر لی، بدھ مت کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے یہاں بندہ مر جائے برقی بھٹی بنا دی، اس بھٹی کے اندر بندے کو رکھ دیا، مردے کو، اوپر سے بٹن دبایا، تھوڑی دیر کے اندر وہ تھوڑی سی راکھ باقی رہ جاتی ہے، اس کا سب کچھ جل جاتا ہے، راکھ باقی رہ گئی، اس کو اٹھا کے شیشے کے جار میں ڈال کے ڈرائنگ روم میں رکھ لیتے ہیں، کبھی یاد آئے تو بابے کی راکھ کو دیکھ لیں گے۔ لیکن اسلام کتنا دین فطرت ہے، رسول اللہ کا دین کتنا فطرت۔ حضور نے فرمایا جس طرح زندہ بندے کی عزت ہے، مرنے کے بعد بھی اس کی عزت ہے۔ جہاں تک ہدایت عطا فرمائی غسل دینے والوں کو، جب بندہ مر جائے تو اس کو نہلانا کہتے ہیں، اس کو رگڑ رگڑ کے نہیں نہلانا، اس کو رگڑنا بھی ہے تو بیری کے پتے کے ساتھ صابن ہلکا ہلکا لگا کے، اس کو نرم نرم پولے پولے ہاتھ لگا کے، تاکہ اس بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تم سمجھتے ہو مر گیا، لیکن اس کی عزت ہے، وہ آج بھی تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہیں پہچان بھی رہا ہے۔ حضور نے کیا عزت دی۔ ایک بندہ تھا آپ کے گاؤں میں آ گیا، یہاں آ کے نماز پڑھتا تھا مسجد میں، گھر اس کا کوئی نہیں تھا، یہی مسجد میں رہ جاتا تھا، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ کچھ دنوں کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے،
کپڑے بھی وہ میلے کچیلے، اسی کو کبھی دھو کے پہن لیتا تھا، اول تو دھوتا بھی نہیں تھا، کوئی مست حال تھا، پرانے کپڑے میل میں ہٹا رہتا تھا۔ اب وہ مر گیا، پوری گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ کے امتی کو نہلائیں بھی، غسل بھی دیں، اس کو خوشبوئیں بھی لگائیں، اور نئے کپڑے اس نے کبھی نہیں پہنے تھے، آج اس کو نئے کپڑے پہنا کے دلہا بنا دو، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد قبر میں جائے گا تو رسول اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہونے والا۔ آج اس کو خوشبوئیں لگا دو، نئے کپڑے پہنا دو، کبھی نئے کپڑے نہیں پہنے تھے تو آج اس کو پہنا دو، اور پھر چارپائی پر لٹا دو۔ اور چارپائی کو پکڑنا کیسے ہے؟ 4 بندے ہوں، اپنے کندھوں پر رکھ لیں، عزت سے پتہ چلے کہ رسول کا غلام آ رہا ہے، بے شک گناہ گار کیوں نہ ہو، بھلے وہ کبھی نماز کے قریب نہ گیا ہو، لیکن کلمہ کو بتایا گیا کہ یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ رب جانے بندہ جانے، تم کون ہوتے اس پر اعتراض کرنے والے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا کیا حال ہے، ہمارا حال کیا ہے؟ ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر دنیا جہان کے خیالات ہمارے دلوں میں ہوتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تھا میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ ہماری نمازیں بھی ایسی نمازیں ہیں، روزے ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے سے ہم پانی نہیں پیتے، منع ہے، کھانا نہیں کھاتے، منع ہے، پکا ہوا گوشت ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا نہیں کھاتے، لیکن ہم پیٹ کا تو روزہ ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن ہماری روح روزہ سے محروم رہتی ہے۔ ہم گوشت، پکا ہوا گوشت تو نہیں کھاتے، لیکن مردہ بھائی کے گوشت کھانا پسند کرتے ہیں۔ بیٹھے 4 بندے جہاں بیٹھے ہیں گلا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ گلا کرنا، قرآن میں گلا کرنا اور غیبت کرنا کیا ہے؟ کہ کسی مردہ کا گوشت کھانے کے مترادف ہے اپنے بھائی کی مردہ۔ یہ روزے کی ایک لاش ہے جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں۔ دوستو روزے کو روزہ اس طرح بناؤ کہ حضور نے فرمایا کہ تیری روح بھی روزہ دار ہو، تیری آنکھیں بھی روزہ دار ہوں کہ غیر کی طرف تیرا دھیان نہ جائے، تیرے پاؤں بھی روزے دار ہوں کہ کسی گناہ کی طرف چل کر نہ جائیں، تیرے ہاتھ بھی روزہ دار ہوں، اور اگر تیرے ساتھ کوئی لڑے، کوئی برا بھلا کہ گالی کہے تو گالی کا جواب گالی سے نہ دے، تو اسے کو کہے تو گالیاں دیتا رہے، میں تو روزے دار ہوں، پتہ چلے۔ اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ادھر رمضان کا مہینہ ابھی آتا نہیں، اور ادھر آسمان پر نرخ آسمانوں پر چل دیتے، مہنگائی تو پہلے ہی بڑی ہے، لیکن ہر چیز مہنگی۔ یہ پھل کیوں مہنگا ہو گیا جی؟ رمضان آ گیا، اور رمضان آ گیا تو سستا کرو۔ لوگ حضور فرماتے ہیں یہ غمگاری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کو رعایت کرو، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ اور زیادہ خون نچوڑتے ہو لوگوں کا۔ تو یہ کیا رمضان ہے دوستو؟ دین کے جو شاعر ہیں اپنی روح پر بھی ان کو نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تیرا جسم بھی نماز میں ہو، تیری روح بھی نماز میں ہو۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ اس کو کندھوں پر اٹھا لو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ کوئی وزیر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی نمبردار ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی پیر ہے، وہ پیچھے چلے، جناب میت کو آگے لے کے چلو، میت کو آگے لے کے چلو، کوئی آگے نہ چلے، پیچھے چلو۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے آج یہ دلہا بن کے جا رہا ہے، اس کی عزت اور تکریم کرو۔ یہ اسلام، یہ دین محبت، اس کو اس طرح عزت کے ساتھ لے جاؤ۔ یہ بھی نیک فعلی ہے کہ تم عزت کرو گے تو رب بھی کہے گا کہ بندے اس کو پیار کر رہے ہیں، میں بھی اس کو پیار کروں۔ حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض۔ حضور جا رہے تھے، ایک جنازہ آیا، حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ آیا، حضور نے پھر فرمایا واجبات۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جنازے 2 آئے ہیں، آپ نے ایک طرح کا لفظ بولا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب پہلا جنازہ آیا تھا تو لوگ اس کی برائی کر رہے تھے، اس کی بدخوئی کر رہے تھے، تو میں اللہ نے کہا بھائی واجبات، لوگ برا کہہ رہے ہیں تو میں بھی اس کو جہنم واجب کر دوں۔ اور یہ جنازہ دوسرا جب آیا ہے تو لوگ تعریفیں کر رہے تھے، لوگ تعریف کر رہے تھے، تو میں نے بھی کہا، میری رحمت بھی کہتی ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں، میں بھی اس کو اچھا کر دوں۔
دوستو جب جنازہ ہوتا ہے تو اس وقت کبھی کوئی برا کلمہ اس کے بارے میں نہ کہیں، بے شک وہ گناہ گار ہو، کیا کار ہو، اگر اس کی کوئی نیکی ہے، اچھائی ہے تو یاد کرو، وہ بیان کرو کہ یہ یار اچھا تھا، اچھا ملتا تھا، یار یہ مردوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا تھا۔ اور اگر کوئی اچھائی اس کے آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی تو آپ زبانیں تو بند نہیں کر سکتے، زبان بند کر لیں، اس کی برائی نہ بیان کریں۔ کیوں؟ اب وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، رب جانے بندہ جانے، اور رب بڑا رؤوف رحیم ہے۔ تم سارے چاہو کہ یہ نہ بخشا جائے، رب بخشنے پہ آئے تو وہ کہے گا میں تو، تم کہتے رہو میں بخش رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو رحمت کے اور اس کے درمیان پردہ ڈالنے والے؟ تو یہ ساری باتوں کو دوستو زبان کو بڑے احتیاط کے ساتھ چلایا کرے، تو اس کو کندھوں پر رکھ دے۔ جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد پھر تکبیریں شروع ہو گئیں، اللہ اکبر، پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی ثنا حمد، دوسری تکبیر کے بعد درود پاک، تیسری تکبیر کے بعد اب دعا۔ اب دعا کیا ہے؟ پہلے تو وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، یعنی اللہ کی حمد بھی کی، پھر درود پاک بھی پڑھ لیا، اب تیسری تکبیر میں کیا کہنا ہے؟ بھئی کیوں آئے تھے؟ جنازہ پڑھنے۔ کس لیے لوگ آتے ہیں؟ جنازہ پڑھنے۔ کیوں آئے ہیں؟ اس کے لیے، دعا کرنے کے لیے۔ اور دعا کبھی آپ نے سوچا کہ دعا میں آپ پڑھتے کیا ہیں؟ اللہ مغفر لحینا، یا اللہ ہمیں جیندی، ہم جو جیتے ہیں ہمیں زندوں کو یا اللہ بخش دے۔ یار کتنے خود غرض ہو، آئے تم ہو کاشف نواز کے جنازے کے لیے اور اپنے لیے دعا کر رہے ہو یا اللہ ہمیں بخش دے۔ بھئی چاہیے تو یہ تھا کہ اس مرحوم کے لیے آپ دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ فرمایا ہاں یہی تو رسول اللہ کا دین ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کا، تم کہتے ہو کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان کا وسیلہ نہ پکڑو۔ یارو رسول اللہ کا ایک امتی فوت ہوا ہے، اس امتی کے صدقے اس کی مغفرت بعد میں کرنا، پہلے ساری امت کی بخشش کی بات کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ نبیوں ولیوں کی شان تو برابر ہو رہا ہے، حضور کا ایک ادنا امتی، ایک گناہ گار سے گناہ گار انسان کا جنازہ بھی ہو، فرمایا اس کا بہانہ اور وسیلہ بن گیا، جنازہ اس کا سامنے پڑا ہے، بہانہ بن گیا ہے، تو مانگ کیا لو؟ پہلے تو اپنے لیے مانگ لو نا، یا اللہ ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے تھے، ہم اس قابل کہاں کہ اپنے ایک بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگے۔ یا اللہ کرم کر، تو قریب ہے، پہلے تو یا اللہ ہمیں بخش دینا، اور جب ہمیں بخش دے گا تو پھر ہم دعا کریں گے یا اللہ اس کو بھی بخش دے۔ اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، اس کے بعد لے میتنا، پھر بعد میں یا اللہ ہمیں تو نے بخش دیا، کرم کر دیا، اب اس کو بھی بخش دے۔ اب ہو سکتا ہے کہ سمجھے کہ یہ سامنے میت پڑی ہے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے، فرمایا پھر میتنا، جو مر گئے ان کے لیے دعا، شاہدنا و غائبنا، یا اللہ جو آ گئے ہیں ان کو بھی بخش دے، اور جو کسی کام کی وجہ سے کاروبار میں مصروف ہیں، کسی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلا، جنازے میں نہیں آ سکتے، یا اللہ جو نہیں آ سکے تو کریم ہے ان کو بھی بخش دے۔ لیکن ثواب تو ان کو ہی ملے گا نا جو آئے ہیں، لیکن دعا ان کے لیے بھی ہو، معروم وہ بھی نہ رہیں۔ بس صغیرنا و کبیرنا، یا اللہ چھوٹوں کو بھی بخش دے، یا اللہ بڑوں کو بھی بخش دے۔ اب ایک فوت ہوا ہے رسول اللہ کا امتی، اس کے صدقے دعا ساری امت کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ ہے دین محبت، حضور کے یہ دین کی برکتیں ہیں کہ ایک مسلمان کے صدقے سارے مسلمانوں کے لیے دعا خیر ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ کیوں نظام بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائش کرے، تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جس نے کیا کیا ہے؟ احسن عملا، سونا عمل کیتا ہے، سونا کام کنے کیتا ہے۔ اب بڑے قابل غور ہے، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، بڑے قابل غور الفاظ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہ دیکھوں، آزماؤں تمہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون ہے جو چوکھے کام کرتا ہے۔ عبادت کی کثرت کی بات نہیں کی، ایک بندہ 100 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ نے اس کی بات نہیں کی۔ ایک بندہ کاروبار میں مصروف تھا، کاروبار کو چھوڑ، ایک بندہ ویلا ہے، ریٹائر ہے، گھر کے کام کاج کر نہیں رہے گا، مسجد میں آ گیا، اب مسجد میں بیٹھ کے اس کو کوئی فکر نہیں، نہ کمانے کی فکر، نہ کوئی اور ذمہ داری اس کے سر پہ ہے،
घर वाले ने कहा भी घर ही बैठा है बाला नाल लड़ता रहता, चलो मसीते इन बाबे को करिए। बाबा मसीते आ गया, आके मस्जिद में बैठ के अब बाबा दरूद पढ़ता रहता है, तस्बीह पढ़ता रहता है। बड़ी फजीलत है ये भी, मस्जिद में बैठना भी फजीलत है। पर एक बंदा कारोबार था, रेडी वाला है, इधर उधर गाहक खड़े हैं, अब नमाज का टाइम हो गया, इधर से तकबीर हुई, इधर रेडी छोड़ के आता है और आके मस्जिद में आता है और पूरे ध्यान के साथ 2 रकात तवज्जो से पढ़ता है। उसकी 2 रकात भी बड़ी गाल। अल्लाह फरमाता है ये सारे कारोबार छोड़ के काम छोड़ के आया है, आसान अमला, सोना अमल इसका। मैं मिसाल दिया करता हूँ हदीस पाक में, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सोना अमल क्या होता है। हजूर ने फरमाया कि मेरे सहाबा कौन होते हैं? जिन्होंने एक बार कलमा पढ़ने के बाद एक बार हजूर की ज़ियारत कर ली, एक मरतबा। यार हजूर का चेहरा क्या शान है, हजूर की एक नज़र एक झलक हजूर की देखी और ईमान पर फौत हो, तो वो क्या है? बाद में आने वाले वली हों, गौस हों, कुतुब हों, वो एक झलक देखने वाले के बराबर भी नहीं हो सकते। तो हजूर ने फरमाया जो मेरा सहाबी है, उसने जब मेरा दीदार कर लिया, अल्लाह ने उसके दिल के अंदर मन की दुनिया को इतना पाकीज़ा बना दिया, उसके दिल को इतना साफ कर दिया, उसके अंदर इखलास की दौलत इतनी भर दी कि रब्बे कायनात गवाही देता है जब तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, इनका एक एक अमल मेरी रिदा के लिए है। हम नमाज पढ़ते हैं, पता नहीं रब राजी है या नहीं, हम सदका व खैरात करें, हम रोज़ा रखें, कबूल होना या नहीं होना, पर कुर्बान जाए साहबा तुम्हारी अजमत पर कि नमाजें तुम पढ़ो, रोज़े तुम रखो, जिहाद तुम करो, गवाही रब दे कि जब तगूना फज़लन मिनल, इनका एक एक अमल मेरी रिदा की। इसलिए हजूर ने फरमाया कि मेरा साहबी अल्लाह के रास्ते में सदका करे। कितना सदका करे? एक पड़ोपी टोपे का चौथा हिस्सा, 1 किलो साहबी खैरात करे। क्या खैरात करे? सोना नहीं, चांदी नहीं, फरमाया जौ की 1 पड़ोपी, जौ की 1 पड़ोपी अल्लाह के रास्ते, और नसीफा हो या अद्धी पड़ोपी भी नहीं, अद्धी पड़ोपी अल्लाह के राह च खर्च करे। और बाद में आने वाले अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। क्या? ओद पहाड़ जितना क्या खर्च करें? जौ नहीं, सोना खर्च करें। बाद वाले क्या करें? 6 किलोमीटर पर फैला हुआ है ओद पहाड़ जो है, उसके लिए ओद पहाड़ जितना सोना हो वो सोना खर्च करें, और मेरा साहबी आधी पड़ोपी खर्च करे। फरमाया वो मेरे साहबी की आधी पड़ोपी को नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि जो इखलास उनके अंदर है, इखलास की जो दौलत उनके अंदर है, वो बाद में आने वालों के अंदर नहीं हो सकती। रब ने फरमाया आहसन अमला। तो ये मकसद क्या है मौत व हयात का, इस निज़ाम का, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो आजमाइश करता है। कौन है जो दुनिया में आके दुनिया का होकर रह गया, और कौन है जो दुनिया में आके भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूला नहीं है। दोस्तों, ये कैफियत पैदा करें, ये रंग पैदा करें। ये कैसे पैदा होता है कि हर वक्त मौत को याद रखें, मौत को याद रखें। और कैफियत ये हो आप कारोबार भी करें, बच्चों के लिए रोज़ी भी कमाएं, दिन भर आप अपने काम भी करें, लेकिन जब अज़ान का वक्त, नमाज का वक्त हो, मस्जिद में आ जाएं। जब रमज़ान का महीना रोज़ा रखें, नेकी का काम करें, बुराई से बचें, रसूलुल्लाह के फरमानात पर अमल करें। और कैफियत ये हो जाए कारोबार भी करें, पर कैफियत ये हो कि हाथ कार बल्ले दिल यार बल्ले। अल्लाह पाक हमें ये कैफियत अता फरमाए, और इस अजीज़ बेटे को अल्लाह पाक उसकी दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और उसके अहले खाना को अल्लाह पाक जो है वो मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए।